اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ارشادات ہیں، فرمان ہیں، وہ یقیناً ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کیجئے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو، یعنی جو اس کو برا لگے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرائے گا۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 5، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ اور نمبر 7، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اسی شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جمعہ، جماعت، عیادت، مریض جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، عورتوں سے شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 11، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں سے اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ تو اس میں سبھی کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو بہترین اور اچھی چیزوں کا تقاضا کریں، اچھی چیزیں مانگیں اپنے لیے۔ نمبر 12، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر جمعے کی رات کو تمام آدمی کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور نمبر 13، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا، مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ تو یہ ان کے لیے حدیث ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اور نمبر 14 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نمبر 15 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعہ میں ننگی ہے، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگ پائیں گی۔ اور نمبر 16 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نمبر 17 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو اگر وہ جھوٹا ہو، تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نمبر 18 جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ نمبر 19 اور مزید فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے، سبحان اللہ۔ اور نمبر 20 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ اور نمبر 21 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائے اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ نمبر 22 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوسریوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نمبر 23 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا حمل گر جائے تو وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ اور نمبر 24 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 25 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اور نمبر 26 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے 1 نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رات کے عوض 1 حج عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 27 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 28 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، اور چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ نمبر 29 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 30 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ
और हर चूसने पर एक नेकी मिलती है। और मजीद फरमाया, अगर बच्चे के सबब रात को जागना पड़े तो उसको राह खुदा में 70 गुलामों के आजाद करने के बराबर अजर मिलता है। नंबर 31, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छी औरत वो है कि जब खामद इसकी तरफ नजर करे तो इसको मसरूर कर दे, और जब इसको कोई हुक्म दे तो इसकी अताअत करे। और नंबर 32, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत का अपने घर में घर का काम करना जहाद के बराबर सवाब है। नंबर 34, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी है, जब मैं इसके पास जाता हूँ तो वो कहती है मरहबा मेरे सरदार को और मेरे घर वालों के सरदार को, और जब वो मुझको रंजीदा देखती है तो इससे भी रंज होता है। आपने इरशाद फरमाया कि इस औरत को खबर कर दो कि वो अल्लाह का काम करने वालों में से एक काम करने वाली है और इसको जिहाद करने वाले का निसफ सवाब मिलता है। नंबर 35, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपनी हालत हमल से लेकर बच्चा जन्मे और दूध छुड़ाने तक सवाब में ऐसी है जैसे इस्लाम की राह में सरहद की निगहबानी करने वाला, और अगर इसके दरमियान मर जाए तो इसको शहीद के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। नंबर 36, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट पिलाने पर ऐसा अजर मिलता है जैसे किसी जानदार को जिंदगी दे दी। फिर जब वो दूध छुड़ाती है तो एक फरिश्ता इसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तेरे पिछले सब गुनाह माफ हो गए। सुभान अल्लाह। नंबर 37, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का शौहर बाहर हो और वो अपनी हिफाजत करे, बुनाओ संगार ना करे, नमाज की पाबंदी करे तो वो क़यामत के दिन कुंवारी लड़की की तरह उठाई जाएगी। नंबर 38, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर तुम्हारा हक ये है कि जब तू खाना खाए तो उसको भी खिलाए, और जब तू कपड़ा पहने तो इसको भी पहनाए, और उसके मुंह पर ना मारो। यानी ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया औरतों के मुंह पर मारने से। नंबर 39, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान कामिल वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हों। और नंबर 40, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि इसका शौहर इससे राजी हो तो वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो कितनी प्यारी हदीसें मैंने आपको बयान की। तो कोशिश करें इन हदीस की रोशनी में मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों अपनी इस्लाह करें, जो हमें कमियां और कोताहियां हो अल्लाह ताला से उनकी माफी मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा, और मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल का विजिट जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।